نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب صبح کرتا ہے اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں، ترمذی کی یہ روایت ہے، سارے اعضاء جسم کے زبان سے کہتے ہیں، ہر دن کہتے ہیں دیکھ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ زبان ایک ایسی چیز ہے، زبان کی وجہ سے دوسرے جسم کے حصے گناہ میں پڑ جاتے ہیں، زبان کی وجہ سے۔ اس کی مثال ایسے ہیں جیسے ہم اگر کسی گاڑی میں جا رہے ہیں، چاہے وہ ٹرین میں جا رہے ہو یا پلین میں جا رہے ہو یا بس میں جا رہے ہو یا آٹو میں جا رہے ہو، ڈرائیور کی جو حیثیت ہے پوری گاڑی کے لیے، اگر ڈرائیور سیدھا رہا تو اس گاڑی میں رہے سو پورے لوگ بھی سیدھے رہیں گے، صحیح سلامت رہیں گے۔ اگر ڈرائیور غلطی کر دیا تو پورے لوگ برباد ہو جائیں گے۔ ایک پائلٹ جہاز چلانے والا اگر کوئی غلطی کر دیتا ہے تو 250-300 لوگ مر جاتے ہیں۔ ایک بس کا ڈرائیور اگر غلطی کر دیتا ہے تو 40-50 لوگ مر جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اگر ٹرین کا ڈرائیور، ٹرین چلانے والا اگر غلطی کر دیتا ہے تو ہزاروں کے لوگ اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو، یہی حیثیت پورے جسم میں زبان کی ہے۔ زبان کی غلطی کی وجہ سے کئی لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اور جیسا کہ اس کو اگر ہم لوگ سمجھنا چاہے تو کوئی آدمی اگر اپنے ہی گھر میں یا اپنے ہی دوستوں میں یا اپنے ہی رشتہ داروں میں، کوئی آدمی یا کوئی عورت اپنے ہی گھر میں یا اپنے ہی دوستوں میں، اپنے ہی رشتہ داروں میں ایک جملہ مذاق کے طور پر، تانے کے طور پر یا گالی کے طور پر اگر ایک مرتبہ ایک جملہ استعمال کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے پورے رشتہ دار ناراض، اس کی وجہ سے پورے گھر میں جھگڑا، اس کی وجہ سے پورے اچھے دوست اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک زبان، صرف ایک جملہ نکلا کسی کے تعلق سے، ایک گالی، یا کبھی کبھی تو مذاق میں بھی بول دیتے، ارے مذاق میں کسی کو گالی دے دیے، مذاق میں کسی کی بے عزتی کر دیے، تو وہ ایک جملہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے تو ختم، اس چیز کو لے کے کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا ہے۔ ایک جملہ جب شادیوں میں غلط استعمال ہوتا ہے تو پوری شادی، دو طرف کے لوگ، پورا خاندان، دو خاندان، لڑکے والے لڑکیاں والے مار لیتے، ٹھوک لیتے، شادی کینسل ہو جاتی، جیلوں میں چلے جاتے، پولیس اسٹیشنوں میں چلے جاتے، ایک جملہ ہوتا صرف وہاں پر۔ میاں بیوی کا ایک رشتہ، 30-40 سال کا رشتہ، ایک جملہ غلط ادا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر مارا پیٹی، لڑائیاں، جھگڑے، یہ تمام چیزیں۔ اس لیے زبان بڑی اہم چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ پورے جسم کے اعضاء زبان سے بولتے، دیکھ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ تو اگر غلط استعمال ہوئی تو پھر وہاں پر ہاتھ بھی چلتے، پیر بھی چلتے، دل دماغ سب استعمال ہو جاتا، مارم پیٹی سب کچھ ہو جاتا، سب متاثر ہوتے، دل دماغ، بے چینی، بے سکونی، سوچ، ٹینشن، پریشانی، یہ تمام چیزیں کیسے شروع؟ ایک زبان کا ایک لفظ جو غلط نکلا تھا، پھر اس کی وجہ سے پورے پریشانیاں، پورے لڑائیاں، جھگڑے ہوتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چلیے اس کے بعد 6ویں حدیث دیکھیں گے اگر ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، کہہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جا۔ پھر اس کے بعد صحابی نے سوال کیا، سب سے زیادہ خطرے والی چیز کیا ہے وہ بھی مجھے بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور کہا کہ یہ دیکھو، صحابی کیا سوال کر رہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات بتاؤ جس پر میں عمل کروں، مضبوطی سے جم جاؤں، جس کی وجہ سے میں جنت میں چلے جاؤں، میں اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھوں، زندگی بھر عمل کروں، ایسی کوئی چیز ہے تو بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کہہ اللہ میرا رب اللہ ہے، یعنی زبان سے بول کے میرا رب اللہ، پھر اس پر جم جا۔ جب تو میرا رب اللہ بول دیا تو پھر اسی بات پہ جم جا، اسی ایک اللہ کی عبادت کر لے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اور دوسری بات، خطرے والی چیز کیا ہے؟ جب وہ سوال ہوا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان پکڑ کے یہ خطرے والی چیز ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو کنٹرول میں رکھ، بلکہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا، بہت زیادہ فتنہ ہو سکتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ لیکن آج اس کا خطرہ ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور اس کا ٹینشن، اس کی وجہ سے ہونے والی پریشانیاں ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی، حالانکہ دیکھتے ہم نظر تو آتی ہے، اس کے باوجود اس کو صحیح استعمال کریں گے بولے سو فکر اصل میں ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ چلیے اس کے بعد اگر ایک 7ویں حدیث ہم دیکھیں گے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ ایسی ہے، مطلب اشارے میں کہا اور زبان سے بھی بولا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے، جیسا کہ ہم عام زبان میں بولتے کہ وہ گڈی ہے، ہم لوگ بولتے ہیں ہمیشہ کسی کو اگر چھوٹے قد والے کو اس طرح بولتے، لمبے قد والوں کو کچھ اور القاب دے دیتے ہم لوگ، ہے نا، موٹے رہے سو لوگوں کا الگ مذاق اڑاتے، دبلے پتلے ہے سو لوگوں کا الگ مذاق اڑاتے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی بیوی تھی، تو اپنی سوتن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ ایسی ہے، چھوٹے قد کی ہیں، ایک تانے کی شکل میں جب بولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے، فوراً بولے اے عائشہ تیری یہ بات اگر تیرا یہ جملہ نکال کے کسی سمندر میں ڈال دیں تو یہ تیرا جملہ پورے سمندر کے پانی کو کڑوا کر دے، پورا سمندر کا پانی زہر بن جائے، اتنا خطرناک جملہ تو نے کہہ دیا۔ اللہ اکبر، کیا بولی؟ حالانکہ دیکھا جائے تو شاید ہو سکتا ہے وہ چھوٹے قد کی تھی، لیکن اسی چھوٹے قد کی عورت کو ایک تانے کی شکل میں یا ایک مذاق کی شکل میں اگر اس طرح بول دینا کہ وہ ایسی ہے، ایسے تو ہم کتنے لوگوں کے بارے میں کتنی باتیں بول دیتے، بلکہ ہم تو نہیں ہے سو چیزاں بھی اٹھا کے بول دیتے، انہوں ایسے تھے، انہوں ویسا کرے، انہوں ایسا کرے۔ ایک دوسرے کے بارے میں جب جھگڑا ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، تو کئی چیزیں نہیں ہے سو بھی ہم لوگ بول دیتے، تو ہمارے جملے کتنے خطرناک ہوں گے۔ وہ چھوٹے قد کی ہے، وہ اتنا خطرناک جملہ بن جاتا ہے، تو پھر ہم لوگوں کے بارے میں جتنی بھی بہت ساری غلط باتیں بول دیتے ہیں، تو کل قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ کیسے پکڑتا ہوں گا، ان جملوں کو لے کر سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو۔